الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے اسلام میں مبلغ کا سٹیٹس اور سیدنا شاہ عبدالعلیم صدیقی مبلغ اعظم نور اللہ مرقدہ. قرآن کریم سورہ آل عمران میں ارشاد باری ہوا، کنتم خیر امۃ، کہ تم بہترین امت، بیسٹ نیشن ہو، اخرجت للناس، کہ تمہیں پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکیوں کا، اچھائیوں کا. وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو گناہوں سے، بدیوں سے، غلط کاموں سے، غلط راستے سے. وتؤمنون باللہ، اور تمہارا ایمان ہے اللہ پر، اللہ تعالی کی توحید پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر. سیدنا امام قلبی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے امت مسلمہ کی فضیلت اور ان کے مقام کو بیان کیا. خصوصاً اسپیشلی امت کے وہ افراد جو مبلغ کے نام سے
جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جن کا مشن دنیا میں اچھائیوں کو عام کرنا اور بدیوں کو مٹانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں امت مسلمہ کی 4 صفات اور 4 خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1، معروف کا، رائٹ کا حکم دینا، اور نمبر 2، منکر، رونگ اور ایول سے منع کرنا، اور نمبر 3، اللہ پر، اللہ تعالی کی توحید والنیس و فلاح پر اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت میسنجر شپ پر ایمان۔ نمبر 4، جہاد فی سبیل اللہ، ہولی وار ان دا وے آف اللہ۔ تو جن جن میں یہ صفات پائی جائیں گی، جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے، ان کا شمار امت کے بہترین افراد میں ہوگا اور امت کے سب سے اچھے لوگوں میں ہوگا، اور وہ خصوصاً علماء مبلغین ہیں، جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور غلط راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو نیکیوں کو عام کرتے چلے جاتے ہیں اور برائیوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں، جن کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول پہ ہوتا ہے، جن کے دل میں خود ایمان کا چراغاں ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر دل میں ایمان کا چراغاں ہو جائے، ہر دل اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن اور منور ہو جائے۔ اسلام خود ایک اچھا مذہب ہے اور اسلام ہر اچھائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام بدیوں سے، گناہوں سے روکتا ہے، معاشرے سے، سوسائٹی سے بدیوں کو مٹا کر اسلام لوگوں کو نیکیوں سے اور اچھائیوں سے روشناس کراتا ہے، اور امت کے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیدھے راستے کو بھی جانے اور غلط راستوں کو بھی جانے، تاکہ سیدھے راستے کو جان کر خود اس پہ چل سکے
اور غلط راستوں کو پہچان کر خود اس سے بچ سکے اور لوگوں کو اس سے بچا سکے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإلا فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہ تم میں سے جو بھی کوئی غلط کام دیکھے، کوئی بدی دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو اسے چاہیے کہ پھر زبان سے روکے، واعظ و نصیحت سے، خطابات سے، بیانات سے، تقریروں سے، بتانے سے، اور منہ سے بھی روکنے کی، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے اس کو برا جانے، اور صرف دل سے برا جاننا، نہ ہاتھ سے روکنا، نہ زبان سے روکنا، یہ ایمان کا سب سے لو لیول ہے اور کمزور ترین درجہ ہے۔ اب گناہ سامنے ہو رہا ہو، غلط کام ہو رہا ہو، تو اس میں 4 صورتیں ہوتی ہیں، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اور دل سے برا جاننا، اور ایک یہ ہے کہ نہ ہاتھ سے روکے اور نہ زبان سے روکے، نہ دل سے برا جانے، ہے بھی گناہ اور وہ اس کو اچھا سمجھتا بھی ہے، اچھا جانتا بھی ہے اور اچھا کہتا بھی ہے، یعنی گناہ کے گناہ ہونے کا اور غلط کام کے غلط ہونے کا تصور ہی مٹ جائے، تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ایمان نہ ہو یا پھر ایمان رخصت ہو رہا ہو۔ آج امت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنے گناہوں کو اور کتنے بدعمالیوں کو اور کتنی برائیوں کو اور کتنی بدیوں کو اچھا تصور کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، جو اپنے بھائی کو گناہ سے روکتا ہے اور اچھے کاموں پہ لگا دیتا ہے تو اسے کیا ثواب ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، جو شخص گناہوں سے روکے گا اور لوگوں کو نیکیوں پہ لگائے گا، اس کو ہر بات کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا، اور فرمایا قیامت کے دن میری رحمت شرم محسوس کرے گی کہ اس نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے مبلغ کو جہنم میں عذاب دیا جائے۔ یہ سٹیٹس ہے مبلغ کا۔ تو مبلغ اسلام نور اللہ مرقدہ نے نہ جانے کتنے برائیوں کو ختم کیا ہوگا، کتنی نیکیوں کو عام کیا ہوگا، اور ہر کلمے پر، ہر بات پر ان کے نام اعمال میں کتنے ہزار سالوں کا عبادت لکھا جا چکا ہوگا۔ جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال 40 ایئرز دین کے تبلیغ میں گزارے،
جنہوں نے آقا دو جہاں کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا، جو کبھی آرام سے نہ بیٹھے، کبھی سکون کی نیند نہ سوئے، اپنا سکون قربان کر کے اور اپنا آرام قربان کر کے شب و روز تاجدار کائنات کے مشن پر لگے رہے، بدیوں کو مٹاتے چلے گئے اور اچھائیوں کو عام کرتے گئے۔ سیدہ کائنات سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذب قریۃ فیہا 18,000 عملهم عمل الانبیاء۔ حضور السلام نے فرمایا ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں میں 18,000 نیک لوگ تھے، 18,000 pious persons، 18,000 نیک لوگ تھے، اور فرمایا وہ اتنے نیک تھے کہ ان کا عمل انبیاء علیہم السلام جیسا تھا، پھر بھی عذاب آیا اور وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ قالوا کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نیک تھے، ان پہ عذاب کیوں آیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لم یکونوا یغضبون للہ ولا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر۔ فرمایا اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ وہ کبھی اللہ کے لیے کسی سے ناراض نہ ہوتے تھے، خود نیک تھے، خود ان کا اچھا عمل تھا، خود صالح تھے، متقی پرہیزگار تھے، لیکن نہ کسی کو اچھائیوں کا حکم دیتے نہ برائیوں سے روکتے، تو ان پہ بھی اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اس حدیث سے روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں، سوسائٹی میں نیکیاں عام ہو اور بدیاں مٹتی چلی جائیں تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، لیکن جہاں بدیاں عام ہو اور نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں تو پھر وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو اور گناہوں سے، غلط کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک روایت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگوں کے علاوہ بھی کسی کا زیادہ ثواب ہے؟ حضور السلام نے فرمایا ہاں صدیق اکبر، بعض لوگ ہیں اس سے۔ حضور السلام نے فرمایا افضل من الشہداء احیاء مرزوقین یمشون علی الارض ویباہی اللہ بہم الملائکۃ السماء وتزین لہم الجنہ کما تزینت ام سلمہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صدیق اکبر ہاں ایسے لوگ ہیں جن کا مقام شہیدوں سے بھی اونچا ہے، اور شہید سے اونچا مقام علماء مبلغین کا ہے، تبلیغ کرنے والے علماء کا ہے، اچھائیاں پھیلانے والے علماء کا ہے، اور بدیاں مٹانے والے علماء کا ہے۔ فرمایا صدیق اکبر وہ زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ چلتے زمین پر ہیں، لیکن اللہ تعالی آسمان کے ملائکہ کے سامنے ان چلنے والے مبلغین پر فخر کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے پوچھا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے لیے جنت سجائی گئی، جنت کو سنوارا گیا، جنت کو مزین کیا گیا، خوبصورت کیا گیا۔
پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہیں جن پہ اللہ کو بھی فخر ہے اور جن کے لیے جنت کو خوبصورت بنایا گیا، جو شہداء سے بھی افضل ہیں، جن کی زندگی شہداء کے لیے بھی قابل رشک ہے اور جن کی موت شہداء کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والمحبون للہ والمبغضون للہ۔ فرمایا صدیق اکبر یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کو عام کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ جو شخص نیکیوں کو عام کرے گا اور بدیوں کو مٹائے گا اور اللہ کے لیے نفرت کرے گا اور اللہ کے لیے محبت کرے گا تو اس شخص کا مقام اللہ کے یہاں شہداء سے بھی بڑھ کر ہوگا، شہداء سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور یہ شان ہے علماء مبلغین کی۔ ایک روایت میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سے روایت ہے، قال ابو عبیدہ قلت یا رسول اللہ ای الشہداء اکرم علی اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء میں سب سے زیادہ مکرم اور معظم کون ہے اللہ کے یہاں کہ اس کی عزت اور آنر اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رجل قام الى وال جار فامرہ بالمعروف ونہاہ عن المنکر فقتلہ۔ فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ مبلغ ہے، وہ عالم ہے جو ایک ظالم رہنما کے پاس، لیڈر کے پاس، ظالم بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے اس کو اچھے کام کا حکم دیا اور غلط کام سے روکا، چونکہ اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اس کو غلط کام سے روکا جائے اور نیکی کا حکم دیا جائے، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا یہ عالم، یہ مبلغ، یہ شہید ہونے والا، یہ نیکیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں کو مٹانے والا اللہ کے یہاں شہید سے بھی بڑھ کر ہے، شہید سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی، قال الحسن البصری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل شہداء امتی رجل قام الى امام جائر فامرہ بالمعروف ونہاہ عن المنکر فقتلہ فذلک شہید منزلتہ بین حمزہ و جعفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کا شہیدوں میں سب سے افضل شہید، سب سے ہائی لیول کا شہید وہ ہوگا جو ایک ظالم کے پاس گیا، اس نے اس کو گناہ سے منع کیا، اچھائی کا حکم دیا اور ظالم نے، اس نادان نے اس کو شہید کر دیا۔ فرمایا یہ شہید کل قیامت کے دن جنت میں حضرت سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا امام جعفر صادق کے درمیان ہوگا۔ جنت میں ایسا مقام ملے گا کہ ایک طرف کا پردہ اٹھے گا تو سیدنا امیر حمزہ کا جلوہ ہوگا اور ایک طرف کا پردہ اٹھے گا تو سیدنا امام جعفر صادق کا جلوہ ہوگا۔
وہاں سے امیر حمزہ کا فیض آ رہا ہوگا اور وہاں سے امام جعفر صادق کا فیض آ رہا ہوگا. اس لیے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکیاں پھیلاتے ہوئے، بدیوں کو مٹاتے ہوئے اپنی جان قربان کی، اور امام جعفر نے بھی تبلیغ دین کرتے ہوئے، آقا کے مشن کو بڑھاتے ہوئے اپنی جان اسلام پر اور حضور کے مشن پہ قربان کی. تو فرمایا چونکہ اس نے بھی سیدنا امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کیا، تو قیامت کے دن منزلتہ بین حمزہ و جعفر، اس کا مقام امیر حمزہ اور امام جعفر کے درمیان ہوگا. وہاں سے بھی برکت لے گا، یہاں سے بھی لے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے، دعا ہے کہ قیامت کے دن مبلغ اسلام کا مقام وہاں پہ ہوگا. ایک طرف سے مبلغ اعظم کو سیدنا امیر حمزہ کا فیض مل رہا ہوگا، اور ایک طرف سے سیدنا امام جعفر صادق کا فیض مل رہا ہوگا. اور خدا کرے کہ ان کے طفیل ہمیں بھی ان کے قدموں میں اور ان کی خدمت کے لیے جنت میں جانا نصیب ہو. وما علینا الا البلاغ.